दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों रशिया का जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स जो रशिया की है, वहाँ पे उनकी जो स्पोक्सपर्सन आई थिंक मारिया ज़खरोवा, उन्होंने कहा है जनाब कि जो प्रेसिडेंट ऑफ़ पाकिस्तान हैं, डॉक्टर आरिफ़ अलवी, उन्होंने नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी थी 3 अप्रैल को और उसके बाद फिर जो इवेंट्स हुए, वो क्या हुए और बेसिकली उन्होंने कहा है कि क्योंकि इमरान खान जो है वो डिसोबीडिएंट इमरान हो गए थे, तो अमेरिका उनको पनिश करना चाहता है। अब ये है एक वो रशियन ट्रैप जिसमें वो समझते हैं कि हमें क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम लगा दिया है अमेरिका के ऊपर, तो अब मौका आ गया कि हम क्या करें कि हम जनाब पाकिस्तान के साथ मिल जाएँ। और आपको पता है इससे पहले इस्लामोफ़ोबिया के ऊपर और कुछ और चीज़ों के ऊपर जब रशियंस को पता चला कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो दाएँ बाजू के मज़हबी लीनिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे करें कि हम इमरान खान की हम इस तरह की बातें करें और विन ओवर करें। और वही उन्होंने ट्रैप बिछाया इमरान खान के लिए क्योंकि इमरान खान को मगरब से, वेस्ट से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी, किसी किस्म का कोई वेलकम नहीं किया जा रहा था। क्योंकि ये कहा जा रहा था जो मैंने बहुत सारे कंसर्न्ड पाकिस्तानियों से सुना है जो कि ऑफिशियल पोज़ीशंस में बैठे हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान के लिए चॉइसेस कम पड़ गई थी, ना यूरोप उनको मुँह लगा रहा था, ना अमेरिका मुँह लगा रहा था, तो इमरान खान क्या करते फिर? उनके पास कुछ चॉइस नहीं थी और वो फिर यही जो था कि वो थोड़ा एंटी वेस्ट हो जाते, प्रो रशिया हो जाते और यही चीज़ें करते रहते। खैर एनीहू ये एक ज़ाहिर बात है सवाल तो है। अब अब उन्होंने रशिया के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म डिसोबीडिएंट था। ठीक है जी। अब ये एक ट्रैप है। वो ट्रैप जो उन्होंने इमरान खान के लिए लगाया था ताकि इमरान खान साहब को इस्लामोफ़ोबिया का बहस क्योंकि बड़ी कर रहे हैं और हम भी उसमें घुस जाएँ और इमरान खान क्योंकि एंटी वेस्ट बोल रहे हैं तो इमरान खान को जो है ना वो थोड़ी लिफ्ट कराई जाए। और अभी उन्होंने ये जो है ट्रैप लगा दिया है। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो $200 मिलियन के करीब होंगी मैक्सिमम रशिया को और अमेरिका के साथ तो हमारी जो ट्रेड है दैट इज़ वो जिसे आप समझ लें कि मोर देन 8-9 अरब डॉलर का बायलैटरल हमारा उनके साथ कारोबार है। तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं और कैसे ये सारा कुछ कर सकते हैं मेरी समझ से बाहर है क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको हम जिसे आप कह लें कि एक इस तरह की कन्फ्यूज़न जो इमरान खान साहब ने क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान के अंदर और उस कन्फ्यूज़न का एक ही हल ये है कि जब तक इस तरह की गवर्नमेंट पाकिस्तान में ना आए और जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के मफाद में सोचे क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो लार्जली पब्लिक का वो इंटरेस्ट जो है उसको खो गए हैं और इमरान खान साहब के पास वो चॉइस नहीं रही अब इमरान ये कहा ये जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अमेरिका को नो कहा अमेरिका से एक किस्म का जो है वो एक आप कह लें कि पंगा शायद ले लिया है ये शायद एक सिचुएशन में हम आ गए हैं कि पाकिस्तान के लिए हम रास्ते जो हैं वो जुदा करने पड़ेंगे मगरब से। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री ऑपरेटर्स हो, पॉलिटिकल ऑपरेटर्स हो, फ़ॉरेन ऑफ़िस हो, उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब ये कहने को कहा जा रहा है कि क्योंकि ऑपोज़िशन इमरान खान साहब जो हैं, वो मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लेके आ रहे थे। इमरान खान पसंद करते थे सदारती निज़ाम को। तो सदारती निज़ाम की वजह से जो ऑपोज़िशन है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मुल्क के अंदर जो है वो इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ। और ये जो चीज़ है ये एक चीज़ थी जिसने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कहा जा रहा था। अब ये इमरान खान साहब जिनको कहा जाता है ये पाकिस्तानी ट्रम्प है। ये जिस तरह अमेरिका में एक ट्रम्प थे, इस तरह पाकिस्तान में भी एक ट्रम्प है और ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम इमरान खान साहब लाना चाह रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने ऑपोज़िशन ने इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं इमरान खान साहब की बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा था और वो कह रहे थे जिनमें उनके माज़ी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जी मैं नो कॉन्फिडेंस मेरे खिलाफ लेके आए, मैं चला जाऊँगा, मैं इज़्ज़त से घर चला जाऊँगा। लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, अब ये जो फॉरेन एलिमेंट है, इसको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि रशिया पाकिस्तान का किस तरह मिसयूज़ कर सकता है, रशिया पाकिस्तान को किस तरह एज़ ए जिसे कहते हैं ना प्लेइंग ग्राउंड बना सकता है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जनरेट करने में।
دیکھیں بار بار شاید پاکستانی یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارا انالیسس سنتے ہیں، شاید ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے پرو امریکہ ہیں، ہم بڑے پرو ویسٹ ہیں. ہم نہ تو پرو امریکہ ہیں، نہ پرو ویسٹ ہیں، ہم پرو پاکستان ہیں. ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، ہم پاکستانی سٹیزن ہیں. پاکستان کا مفاد کی جنگ لڑنا یا پاکستان کے مفاد میں بات کرنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے ملک کے خلاف کام کرتا ہو جانے نہ جانے. ہم جو لوگ پاکستان اس وقت اگر آج عمران خان کے فالوورز کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی امریکہ سازش کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ، اور وہ اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے، رشین جو ہے وہ پاکستان کو ٹریپ میں لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس کے اوپر شور ڈالنا چاہیے. دیکھیں امریکن انٹرفیئرنس پاکستان میں ماضی میں بالکل ہوتی رہی ہے، اور وہ ہسٹوریکل ریفرنس ضرور موجود ہے، جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریفرنس موجود نہیں ہے. لیکن یہ سمپلی یہ کہہ دینا کہ کیونکہ ماضی میں اس طرح ہوتا رہا تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کیونکہ ان کی سوچ کلیئر نہیں ہے. آئے وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے پاور میں، پھر وہ چاہتے ہیں میرے پاس چائنیز سسٹم ہو اور وہ ون پارٹی رول شاید ان کا دل کرتا ہے میں اسٹیبلش کروں. کبھی وہ رشین ماڈل کو پسند کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ملیشیا میں کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ٹرکش لوگ کو بھی جو ہے وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں. سو عمران خان کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ مذہب کا استعمال کر کے، اینٹی ویسٹرن سینٹیمنٹس استعمال کر کے پاکستان کو جو وہ بچانا چاہ رہے ہیں، جو ان کی نظر میں، اور کرپشن کی بات کر رہے ہیں اور پارٹی کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں کر کے انہوں نے ایکچولی عوام کو جو ہے وہ زیادہ کنفیوز کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے. اب جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس چوائس بڑی کم ہے یہ چیزیں سمجھنے کے لیے کہ رشیا جو گیم پلے کر رہا ہے، اس گیم کا پاکستان اس ٹریک میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. جو کہ ایک سٹیٹمنٹ تھوڑے دن پہلے جنرل باجوہ نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں دی تھی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے سیدھا سیدھا رشیا پہ الزام لگا دیا اور کہا جی کہ آپ وائلیشنز کر رہے ہیں انٹرنیشنل لا کی، یہ اگریشن بند کریں. آدھے ملک کو آپ نے تباہ کر دیا، ہزاروں لوگ آپ نے مار دیے ہیں. تو پاکستان نے تو ایک سٹیٹمنٹ دے دی امریکہ کو کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس کو ویسٹرن کوارٹرز نے بڑا ویل ریسیو کیا. آئی اسپوک ٹو مینی پیپل ادھر ویسٹرن ممالک میں جہاں میرے رابطے تھے، تو میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بڑا کہا دس از ویل ریسیوڈ. ناٹ ہماری کیونکہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں، یا تو آپ سینٹر ہوتے ہیں یا سیمی پیریفری ہوتے ہیں یا پیریفری ہوتے ہیں. ہم ڈپینڈنٹ ہیں، ہم سیمی پیریفری میں بھی ڈپینڈنٹ ہیں، ہم سینٹر پہ بھی ڈپینڈنٹ ہیں. سینٹر سے مراد ہم اکثر بات کرتے ہیں واشنگٹن کی، برلن کی، بیجنگ کی، ماسکو کی، ہم ان کے اوپر ڈپینڈنٹ. اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم سیمی پیریفری، یعنی کہ آپ سعودی عرب کے پاس چلے جائیں گے، آپ ٹرکی کے پاس چلے جائیں گے. سو ہم انقرہ اینڈ ریاض بھی سائملٹینیسلی ڈپینڈنٹ ہیں جتنا ہم کسی اور ملک پہ ڈپینڈنٹ ہیں. سو ہماری جو پوزیشن ہے وہ بڑی عجیب ہے. سو جو جنرل باجوہ نے بات کی، ظاہری بات ہے وہ بات بڑی کلیئر ہے کہ رشیا کو ٹف ٹائم دیا، اور آج دیکھیں کہ رشیا جو ہے جو پھر عمران خان، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے. سو عمران باجوہ صاحب نے رشیا کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دی، رشیا نے عمران خان کے حق میں اسٹیٹمنٹ دے دی، اور اس کو بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ استعمال کریں گے. دیکھو آج رشیا بول پڑا ہے پاکستان کے حق میں. یہ جو چیز ہے، یہ جو ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک سچویشن ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گیم ہے، اور اس گیم کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اور اگر ہم نے اس گیم کو نہ سمجھا اور ہم فارن پاورز کے الاکار بنے رہے اور ہم نے صرف عمران خان صاحب کو سنا، تو میرا خیال ہے مسائل پیدا ہوں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کافی دیر سے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہے. جتنا پولرائزڈ پولیٹیکل، سیکیورٹی، اکنامک ڈسکورس اس وقت ملک کے اندر موجود ہے، اس کا ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ سلوشن ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، تمام لوگ وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں، فیصلہ کریں، ڈسکشن کریں. کسی ایک کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے باقیوں سے، اور باقی پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے عمران خان کے، تو ظاہری بات ہے پنچنگ بیگ جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہوگی. نقصان ہمارا ہونا ہے، ان لیڈران کا کوئی نقصان نہیں ہونا. ٹرسٹ می، ان کو پاکستان کے انٹرسٹ سے کیا غرض ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کے کیا وہ مسائل ہیں جو کہ پاکستان کے 15-18 کروڑ لوگوں کے مسائل ہیں؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غربت میں ہوں گے، جو پاورٹی دیکھ رہے ہیں، جو جسے آپ کہتے ہیں نا کرشنگ پاورٹی ہے، اور جو جتنی انفلیشن، کیا ان کے یہ مسائل ہیں؟ ان کو تو پرابلم ہی نہیں ہے. سو یہ ایک ایلیٹ کی لڑائی ہے.
اور ہم اس لیڈ کی لڑائی میں نقصان جو ہے وہ غریب آدمی کا ہونا ہے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کیا جو ہے وہ فورن ممالک جو ہے وہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کسی اور ملک نے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو جواب نہیں دیا سوائے رشیا کے۔ رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ جنرل باجوہ نے کلیئرلی کہہ دیا عمران خان پاکستان کو رشیا کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، چین کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے اسی انٹرنیشنل سیکورٹی ڈائلاگ میں جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ بھائی بات سنیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ ہمیں وہ پروڈکٹس نہیں دیتے ہیں، ملٹری اکوپمنٹ نہیں دیتے جو ہمیں چاہیے، تو پھر ہمارے پاس چوائسز یہی رہتی ہیں، ہم ترکی کے پاس چلے جائیں، چین کے پاس چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ آپ انڈیا کا پریشر جو ہے وہ جرمنی انڈیا کے پریشر کی وجہ سے ہمیں سب مرین نہیں دیتا، فرانس انڈیا کے پریشر کی وجہ سے ہمیں کچھ اور نہیں دیتا، تو ہمارے پاس تو پھر جو ہے وہ چوائسز کوئی نہیں رہ جاتی۔ امریکہ جو ہے، ہم نے ٹرکی سے اگر وہ جو ہیلی کاپٹر لینے تھے وہ تھرڈ پارٹی انہوں نے کنفرمیشن نہیں دی، انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو یہ نہیں دیں گے، تو پاکستان کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ ہم نے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے جو فورن پالیسی ہے یہ پاکستان کی اس وقت بڑی ڈیفیکلٹ جو ہے وہ بورڈ پہ آ گئی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے اور سویلین گورنمنٹ کچھ اور سوچ رہی ہے۔ بٹ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں ہو، اور ایک بڑی کلیئر کٹ اپروچ آنی چاہیے۔ اگر ہم نے وہ کلیئر کٹ اپروچ نہ لی اور ہم نے رشیا کو سنب نہ کیا اس موقع پہ، رشیا کو سنب کرنا اس لیے ضرورت ہے کہ وہ انہوں نے پاکستان کے انٹرنل میٹر کو پولیٹیسائز کیا۔ تو ظاہری بات ہے اس وقت یوکرائن میں جو جنگ چل رہی ہے وہاں پہ رشیا کی انویژن ہے، ایگریشن ہے، اور امریکہ اس وقت اپنی فل سلاٹ پہ سینکشنز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو چاہیں گے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ضرور ڈیولپ ہو۔ بٹ لیٹس سی what comes out of this، لیکن پاکستان should not come in the trap of the Russians۔ پہلے عمران خان صاحب ان کے ٹریپ میں آ گئے تھے، لیٹس سی اب کیا کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔